اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری سورہ ہے سورہ الشعراء۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 227 آیات ہیں، اور اس کا نام اس کی آیت 224 سے لیا گیا ہے، اور لفظ شعراء شاعر کی جمع ہے، یعنی جو شعر وغیرہ کہتے ہیں، پوئٹری کرنے والے۔ اس میں بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے زیادہ ڈسکشن ہے۔ آئیں اب سورہ کی آیات کے حوالے سے سمری دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک قرآن کی صفات اور اللہ کے اختیارات بیان کیے گئے ہیں، اور منکرین کو خبردار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 10 سے 68 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ ہے۔ آیت نمبر 69 سے 89 تک حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 90 سے 104 تک مومنوں کی جنت کا ذکر کیا گیا ہے اور کافروں کی حسرت کا۔ آیت نمبر 105 سے 122 تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آیت نمبر 123 سے 140 تک حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ ہے۔ آیت نمبر 141 سے 159 تک حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور 160 سے 175 تک لوط علیہ السلام کے لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 176 سے 191 تک شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 192 سے 212 تک قرآن کی عظمت واضح کر کے جھٹلانے والوں کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 213 سے 220 تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خاص ہدایات دی گئی ہیں، اور آخری آیات 221 سے 227 تک شیطانوں کے نزول کا ذکر ہے اور شاعروں کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ آئیں اب سورہ کے اہم ٹاپکس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیات کی صفت بیان کر کے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یعنی جو ہر چیز کو کھول کر واضح کر دیتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی دی گئی کہ کافروں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے انکار کرنے پر بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور یہ چیز قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کی اس کتاب پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد کافروں کے اعتراضات اور معجزوں کے مطالبات کا ذکر کر کے اللہ کے اختیار کی وضاحت کی گئی کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسا معجزہ اتاریں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، اور ابھی ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نصیحت ان کے پاس آتی ہے اس سے یہ منہ پھیر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے مطالبات کے جواب کے طور پر کائنات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ زمین سے جو اتنی مختلف طرح کے پودے نکلتے ہیں تو یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور پھر کافروں کے لیے
بطور عبرت پچھلی قوموں اور ان کے رسولوں کے واقعات ذکر کیے گئے، اور ہر واقعے کے آخر میں 2 آیات دہرائی جاتی رہیں، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُہُم مُؤْمِنِینَ وَإِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیم، جس کا ترجمہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس سب میں ایک نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، اور بے شک آپ کا رب اتھارٹی اور عزت والا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم رحم کرنے والا بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے دل میں سے رحم اکثر نکل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اور اس پوری سورہ میں اللہ کے دونوں نام بار بار ذکر کیے گئے۔ اصل میں یہ سارے واقعات کافروں کو سمجھانے کے لیے اور ان کے معجزات کے مطالبات کے جواب میں بیان کیے گئے، اسی لیے ہر واقعے کے اختتام پر مینشن کیا گیا کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ شروع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کی طرف جائیں اور اسے دعوت حق دیں، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور اس وجہ سے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دیتی، بس آپ ہارون کو بھیج دیں، اور ویسے بھی میرے سے ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے عوض وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا نو وے، اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل۔ اور پھر تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا تم دونوں جاؤ اور یہ ہماری نشانیاں بھی ساتھ لے جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں وہاں ساری باتیں سن رہا ہوں گا۔ تو تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ اور اسے کہو کہ تمہیں رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ہمارے ساتھ جانے دو۔ تو جب یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اپنے احسانات یاد کروانے شروع کر دیے کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب تم چھوٹے تھے تو ہم نے تمہیں پالا تھا، اور پھر جب تم نے وہ فضول حرکت کی تھی اور وہ حرکت کر کے تم بھاگ گئے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا اور کہا کہ ہاں میرے سے وہ غلطی ہو گئی تھی، اس وقت میں گمراہوں میں سے تھا اور اسی لیے میں بھاگ گیا تھا، لیکن اب میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے اور مجھے رسول بنایا ہے۔ اور کیا تمہارا بس یہی احسان جو تم نے مجھ پر کیا تھا مجھے پال کر، اس کے عوض تم نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے؟ تو پھر فرعون نے پوچھا وما رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کیا ہے؟ یعنی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ رب العالمین کون ہے، اس نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی جیسے بندہ حیرت سے اور حقارت سے بولتا ہے نا۔ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن دینی شروع کی کہ رب السماوات والارض، کہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے یہ بات بولی تو فرعون اپنے وزیروں کی طرف مخاطب ہوا اور طنزیہ کہنے لگا کیا تم لوگ سن رہے ہو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس نے ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، لیکن حضرت موسیٰ بالکل بھی اس کی اس بات سے پریشان نہیں ہوئے اور نہ اس کو جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ اپنی ایکسپلینیشن اور اللہ کی انٹروڈکشن دے جا رہے ہیں، کالا ربکم و رب آباؤکم، کہ وہ رب جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو اس کے جواب میں فرعون نے ایک اور کمنٹ پاس کیا کہ یہ جو بندہ تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے نا، یہ بالکل پاگل ہے۔ لیکن اس کا بھی حضرت موسیٰ پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنی بات کنٹینیو کر رہے ہیں کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہ وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تم لوگ عقل رکھتے ہو۔ تو اس پر فرعون آپے سے باہر ہو گیا اور غصے میں بولا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی بھی لے کے آؤں پھر بھی؟ تو پھر فرعون نے کہا کہ ہاں اگر کوئی واضح نشانی ہے، تم سچ کہہ رہے ہو
تو دکھاؤ، لے آؤ اسے۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی جس پر وہ اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ وائٹ برائٹ سب کو نظر آیا۔ معجزات دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور بلکہ ان معجزوں کو جادو قرار دیا، اور پھر انہوں نے اپنے پورے ملک میں سے جادوگروں کو بلایا، اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا تاکہ حضرت موسیٰ کو نیچا دکھا سکیں۔ لیکن اللہ کی کرنی کہ وہ جادوگر جنہیں فرعون نے انوائٹ کیا تھا وہ حضرت موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے، جس پر فرعون آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کٹوا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جادوگروں کے حوالے سے ایک بہت پیاری دعا جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم ایمان لائے۔ آیت نمبر 51 میں اس کے بعد اگلی آیات میں بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، کیونکہ فرعون تو ان کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر دوسرا راستہ یہی بچتا ہے۔ لیکن اس کی خبر فرعون کو پہنچ گئی تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کے پیچھے گیا، اور جب یہ بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو ایک طرف دریا تھا اور ایک طرف فرعون کا لشکر، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ بہت پریشان ہو گئے اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم تو مارے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کلا انا معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں، جس پر وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ تو اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان سب کو بچا لیا، اور دوسرے لوگوں یعنی فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اور پھر کومنٹ کیا گیا کہ اس سارے واقعے میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا گیا، جس میں اللہ کے اختیارات کے حوالے سے ان کے کچھ بہت ہی خوبصورت جملے اور دعا کا ذکر ہے، اور یہ آیات نمبر 78 سے 91 تک ہیں کہ وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور زندہ کرے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا والے دن وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اور پھر یہ آیت نمبر 83 میں ان کی دعا ہے ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، کہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے، اور میرا ذکر خیر بعد والے لوگوں میں باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے قیامت کے دن کا حوالہ بھی دیا کہ جس دن سارے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس دن اے میرے رب مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئیں گے اور نہ بیٹے، سوائے اس کے جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے گا، اور اس دن پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، اور بھٹکے ہوئے لوگ جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں کچھ اور رسولوں کے واقعات پیش کیے گئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب۔ اور ان سارے واقعات میں یہ بات واضح کی گئی کہ رسولوں کی دعوت اور اللہ کے بھیجے ہوئے معجزوں کو جھٹلانے پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ذکر کیا گیا، یعنی قرآن، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے جسے عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ تو جو کوئی اسے جھٹلائے گا اس پر بھی عذاب ضرور آئے گا۔ پھر نیکسٹ آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ اپنے خاندان کے لوگوں اور قرابت داروں کو بھی خبردار کر دیں، اور جو لوگ ایمان لے آئیں ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پہ رکھیں،
جو عزیز ہے اور رحیم ہے۔ اور اللہ کے یہ دونوں صفاتی نام پوری صورت میں گردش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کی دو اور صفات کا بھی ذکر ہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا ہر کام نوٹ کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یا نمازیوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نمازیوں کی صفیں درست کرنے کے لیے ان کا جائزہ لیا کرتے تھے، تو اس بات کو یہاں مینشن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کافروں کے ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جن آتا ہے جو انہیں پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں بتا جاتا ہے۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ یہ پاک کلام ہے اور کسی شیطان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ ایسے کلام کو لے کر نازل ہو، بلکہ وہ تو اس کو سننے سے بھی محروم ہیں۔ اور ویسے بھی شیاطین اپنے جیسے ناپاک انسانوں پر ہی اترا کرتے ہیں جو جھوٹے اور گناہ گار ہوتے ہیں، مثلاً جادوگر اور کاہن وغیرہ، اور وہ انہیں کچھ جھوٹی سچی خبریں پہنچا دیتے ہیں جن کی بیس پر وہ اپنی جادو کی دکان چلاتے ہیں۔ تو بھلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار والے شخص کی شیطانوں سے کیا نسبت؟ اور پھر سورہ کے آخر میں شعراء کا تذکرہ آتا ہے اور ان کی دو بنیادی اقسام واضح کی گئیں۔ ایک وہ جو وادی میں آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں اور ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی جو باتیں ان کے کلام میں وہ لکھتے ہیں خود بھی ان پر عمل نہیں کرتے، اور ایسے شاعروں کے چاہنے والے بھی انہی کے جیسے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شاعروں کا دوسرا گروہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کلام سچا ہوتا ہے، جیسے حمد، نعت اور صوفیانہ کلام وغیرہ۔ مطلب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ شعر کہنا بذات خود کوئی غلط کام نہیں ہے، اس کو اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر علامہ اقبال کے اشعار ہیں جو انسان کو ہدایت کی طرف لاتے ہیں، اور ان کے کتنے ہی اشعار قرآن کی آیات پر بیس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔